الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، صحت اور عافیت میں رکھے، آمین. اللہ کے پاک نام سے ہم لوگ آج کی کلاس کا آغاز کر رہے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. آمین یا رب العالمین. آج ہماری صراط القرآن صراط رمضان کورس کی 4th کلاس ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لیکچر نمبر 4 کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اس میں ہم پہلا سیشن دیکھیں گے پاکیزگی کی راہ، اور اس سیشن میں آج ہمارا ٹاپک ہے نجاست. کل ہم نے پاکیزگی کی راہ کے سیشن میں دیکھا تھا طہارت کو. طہارت کے اپوزٹ ہے نجاست. پاکیزگی صفائی اور اس کا الٹا ہے گندگی، نجس اور نجاست. تو جیسے ہم نے پاکیزگی کے حوالے سے دیکھا کل کے دن پہ کہ اسلام میں طہارت کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ رب العزت طاہر پاک صاف رہنا پسند فرماتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور صفائی نصف ایمان ہے. تو اسی طرح جب ہمیں طہارت کے بارے میں سمجھنا اور جاننا ضروری ہے، اور اس کی اہمیت اور افادیت کو اور اس کے طریقوں کو سمجھنا، اسی طرح پھر اس کے جو اپوزٹ ہے نجاست، اس کے حوالے سے بھی ہمارا جاننا ضروری ہے کہ ناپاکی کیا ہے اور ناپاکی سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں. نجاست کا مفہوم سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. اسلام میں نجاست کا مطلب ہے ایسی گندگی یا ناپاکی جو شرعی طور پر صاف کیے بغیر عبادات اور دیگر مخصوص اعمال کے لیے رکاوٹ بنے. نجاست کو دور کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ وہ روحانی اور جسمانی پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے قریب ہو سکے.
نجاست کی اقسام کیا ہیں؟ ایک ہے ظاہری نجاست۔ ظاہری نجاست کیا ہے؟ یہ وہ ناپاکی ہے جو جسم، لباس یا جگہ پر ظاہر ہو، مثلا خون، پیشاب، پاخانہ، مردار کا گوشت، سوائے ان جانوروں کے جنہیں شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، اور اسی طرح سے خنزیر۔ تو یہ ظاہری نجاستیں ہیں جس کے حوالے سے ہمیں بچنے کا حکم ہے۔ اب ہم نے دیکھا، جیسے ہم نے یہاں پر دیکھا کہ خون بھی نجاست میں شامل ہے، لیکن خون میں کچھ خون پاک ہیں اور کچھ ناپاک ہیں۔ پاک خون کون سے ہیں؟ ان کی دو اقسام ہیں۔ نمبر ایک پر ہے جو مچھلی کا خون ہے، پھر اسی طرح ذبح کیے ہوئے جانور کا وہ خون جو گوشت اور رگوں میں رہ جائے۔ کہ ذبح کیا ہوا جانور جب ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور جب ہم اس کو پکاتے بھی ہیں تو ہم اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ جب اس کو جتنا مرضی واش کر لیا جائے تو اس کے جو اس کی رگوں کے اندر جو خون کچھ ہوتا ہے وہ پھر بھی رہ جاتا ہے۔ جب آپ پانی ہانڈی میں ڈالیں اور پانی ڈالیں تو اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے، کچھ ریڈش ہو جاتا ہے۔ تو وہ خون کیونکہ وہ رگوں کے اندر موجود ہوتا ہے اور اس سے بچا نہیں جا سکتا، تو وہ خون ناپاک نہیں ہے۔ ہاں، بہتا ہوا خون جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کا ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ خون کیا کیا حکم ہے؟ خون، پیپ اور کچلہو، خون ملا پیک ناپاک ہیں۔ اگر یہ چیزیں کسی پاک جانور کی ہیں تو تھوڑی مقدار معاف ہے۔ حلال جانور کا وہ حصہ جو اس کی زندگی میں کاٹ لیا گیا وہ ناپاک ہے۔ علقہ یعنی جمع ہوا خون ناپاک ہے۔ مضغہ یعنی لوتھڑا ناپاک ہے۔ تو ان کا استعمال، یعنی کہ کھانے پینے کے حوالے سے یہ چیزیں استعمال نہیں کی جا سکتی ہیں، اور ان کی تھوڑی مقدار ہم نے وہی دیکھا کہ پاک جانور کی تھوڑی مقدار وہ جو خون جو کہ رگوں کے اندر رہ جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ معاف ہے۔ اسی طرح حلال جانور اگرچہ اس کو حلال کر کے باقاعدہ ذبح کر کے جب اس کا استعمال کیا جائے تو وہ پاک ہے، لیکن جب اسی حلال جانور کا کچھ حصہ کاٹ کر اور زندہ جانور میں سے یعنی اس کا کچھ حصہ کاٹ کے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ناپاک ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ کہ عرب میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک کام جو مشرکین تھے اور عرب تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ جانوروں کے کچھ حصہ کاٹ کے اور اس کا استعمال کر لیا کرتے تھے، تو اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں۔ اور اسی طرح جو خون، جمع ہوا خون ہو اور لوتھڑے کی شکل میں ہو، وہ اس کا بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں جانداروں کی اقسام۔ جاندار دو قسم کے ہیں، ناپاک جانور اور پاک جانور۔ ناپاک جانور کون سے ہیں؟ ناپاک جانور ہیں کتا اور سور، ہر وہ پرندہ اور چوپایا جو بلی سے بڑا ہو اور جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔ کہ کتا اور سور جیسے ہم جانتے ہیں کہ ان کا استعمال نہیں ہو سکتا، اور پھر اسی طرح سے ہر وہ پرندہ اور چوپایا جو بلی سے بڑا ہو اور جس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو وہ ناپاک ہے۔ ناپاک جانوروں کا کیا حکم ہے؟ ناپاک جانوروں کا پیشاب، پاخانہ، لعاب، پسینہ، منی، دودھ، ریٹ اور قے ناپاک ہیں۔ ناپاک جانور کیونکہ بذات خود ناپاک ہیں تو ان کی یہ ساری چیزیں بھی ناپاک ہیں۔ پاک جاندار کون سے ہیں؟ پاک جانداروں میں انسان ہیں سب سے پہلے، اور پھر ہر وہ جانور جس کا گوشت حلال ہو، اور وہ جانور جن سے بچنا مشکل ہے جیسے گدھا، بلی، چوہا وغیرہ۔ انسان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انسان کا پسینہ، لعاب، دودھ، رینٹ اور بلغم اور عورت کی شرمگاہ کی رطوبت پاک ہے۔ یعنی کہ ان سب کے حوالے سے ان کی پاکی کی
کیا حیثیت ہے کہ انسان اگر باوضو ہو، اس نے غسل کیا ہو اور اس کے بعد وہ پسینے سے شرابور ہو جائے، یا اس کو کوئی بلغم آئے، یا عورت کی جو شرمگاہ سے پانی جیسے خارج ہوتا ہے، رطوبت گاڑی جو خارج ہوتی ہے، تو وہ ہو تو اس سے اس کی حالت میں انسان باوضو ہی رہے گا، اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نہ تو زیادہ پسینہ آنے سے، نہ ہی بلغم سے، ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، انسان پاک رہے گا۔ اور یہ چیزیں کہیں پر لگ بھی جائیں، لباس وغیرہ پر، کپڑے پر یا بستر پر یا کسی چیز پہ، تو تب وہ چیز بھی پاک رہتی ہے، اس کو واش کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہوتی ہے۔ پھر انسان کے جسم کے تمام اجزاء اور سوئے ہوئے شخص کے منہ سے بہنے والا پانی پاک ہے۔ رات کو سوتے ہوئے جو اکثر اوقات منہ سے پانی جو بہتا ہے وہ بستر پر یا ہمارے کپڑوں وغیرہ لباس پر لگ جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ وہ پاک ہے، اس کو آپ بغیر دھوئے یا واش کیے بھی نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہیں، اور اس کو بستر یا کپڑوں کو چینج کرنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ انسان کا پیشاب، پاخانہ، مزی، ودی اور حیض لگا خون ناپاک ہے۔ مردہ انسان نجس نہیں ہے۔ تو انسان کی جو چیزیں ناپاک ہیں، یعنی کہ اس کا پیشاب وغیرہ اور پیشاب کے جیسے چھینٹے ہیں، تو وہ اگر ان کے پیشاب کے چھینٹے، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو دودھ پیتا بچہ ہے، تو اس کے بھی پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا حکم ہے کہ جب وہ بچہ بھی آپ کے اوپر جو پیشاب کر دیتا ہے گود میں یا بستر پہ یا کہیں پر، تو اس کو جیسے بچی کا پیشاب ہے تو اس کو واش کرنے کا حکم ہے کہ اس پر پانی پایا جائے اور باقاعدہ واش کیا جائے، اور بچے کا پیشاب ہے لڑکے کا تو اس کو چھینٹے مارے جائیں اس کے اوپر۔ تو اسی طرح سے کہیں پاخانہ، مزی، ودی، پھر حیض کا خون اگر کہیں لباس پہ، کپڑوں پہ اس کے اسپاٹ وغیرہ، داغ وغیرہ لگ جائیں یا بستر پہ لگ جائیں، کسی بھی جگہ پہ لگ جائیں تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک کیا جائے باقاعدہ دھو کے، واش کر کے۔ اور مردہ انسان جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا، یعنی کہ مرنے کے بعد بھی انسان جو ہے وہ ناپاک نہیں ہو جاتا، اس کو ہاتھ لگانے سے یا ٹچ کرنے سے کوئی ایسی ناپاکی انسان کو لاحق نہیں ہوتی ہے۔ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا کیا حکم ہے؟ ان کا پیشاب، لید، منی، دودھ، پسینہ، لعاب، رینٹ، کے، مزی، ودی سب پاک ہیں۔ یہ حلال جانوروں کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ یہ جانور ان کے اگر آپ کے جسم پر ان کا پیشاب کے کوئی چھینٹے وغیرہ یا ان کی لید یا کوئی دودھ جیسے جو گائے بھینسوں کا دودھ ہوتا ہے وہ اگر دھوتے ہوئے کوئی اس کے آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے یا کچھ اس طرح سے ہو جائے تو وہ اس کا لعاب یا پسینہ بھی لگ جائے حلال جانوروں کا، تو انسان کا جسم یا لباس جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانور جن سے بچنا مشکل ہے ان کا کیا حکم ہے؟ مثلا بلی، چوہا، گدھا وغیرہ، ان کا فقط لعاب اور پسینہ پاک ہیں، کیونکہ بلی، چوہا، گدھا وغیرہ یہ کیونکہ گھریلو جانور ہوتے ہیں اور اکثر گھروں میں آتے جاتے ہیں، جیسے گدھا بار برداری وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے گھروں میں، اور اسی طرح بلی اور چوہا تو ویسے گھروں میں آنے جانے والے کیونکہ جانور ہیں، ان سے ان کو آپ گھر میں پالتے نہیں بھی ہیں تو یہ کیونکہ گھروں میں داخلہ ان کا رہتا ہے اور یہ گھر میں آ جاتے ہیں، ان کے لیے آپ روک ٹوک کا انتظام رکھیں بھی پھر بھی، تو ہو سکتا ہے کہ کسی برتن میں یا کسی چیز میں بلی یا چوہا وغیرہ منہ مار جائے اور اس کا کوئی پسینہ یا لعاب وہاں لگ جائے تو وہ آپ کا برتن یا وہ چیز ناپاک نہیں ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس کو جرم سے بچنے کے لیے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے آپ اچھا ہے کہ ان کو واش کر لیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں کیونکہ گھروں میں ویسے آ جاتی ہیں تو وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کسی چیز میں چوہا جو ہے وہ گھس گیا اور اس نے وہ جو ہے وہاں پر اپنا جو ہے کھانا پینا کیا، اور اسی طرح سے وہ اس نے جو کام کیا اپنا تو وہ وہاں سے چلا گیا، تو ہمیں نہیں پتا کہ اس جگہ پر آ کے اس نے کس کس چیز میں جو ہے وہ گیا اور اس نے اپنا جو ہے جا کر منہ ڈالا،
تو اس کی حیثیت پھر کیا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پوری جگہ کو یا ہر چیز کو ہی دھونا شروع کر دیں یا اس کو فکر میں لگ جائیں یا وہم کا شکار ہو جائیں کہ شاید ہر چیز ناپاک ہو گئی ہے، تو اس کے پسینہ لعاب وغیرہ سے چیزیں پاک نہیں ہو جاتی، ناپاک نہیں ہوتی ہیں۔ پھر مردہ جانوروں یعنی مردار کا کیا حکم ہے؟ انسان، مچھلی اور ٹڈی کے سوا ہر جانور کے مردہ ناپاک ہیں۔ اور جیسے مچھلی ہم دیکھتے ہیں کہ مچھلی ایسا جانور ہے سی فوڈ جیسے، اس کے علاوہ ہے پھر ٹڈی بھی ہے، تو یہ ایسے جو جانور ہیں جو کہ مردہ بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کھا سکتے ہیں حلال، یعنی اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نا اسے مچھلی کو۔ وہ جانور جن میں بہنے والا خون نہیں ہوتا ہے جیسے بچھو، چونٹی اور مچھر، ان کے مردہ بھی ناپاک ہیں۔ پاکیزگی کا طریقہ، اب جب انسان کو نجاست یا ناپاکی لاحق ہو جائے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کو دور کرنے کے لیے؟ جسم یا کپڑے کو دھونا، پھر ایسی جگہ کو دھونا جہاں ناپاکی ہو، اگر ناپاک چیز خشک ہو جائے تو صرف اس جگہ کو رگڑ لینا کافی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اگر خشک ہو جائے جیسے کوئی چیز ناپاکی کہیں پر لاحق ہوگی اور اس کے پاس وہ ڈرائی ہو گئی تو اس کو آپ رگڑ کے بھی کر کے اچھی طرح سے مل کے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں، اور رگڑ کے کپڑے کو اس کو کر سکتے ہیں۔ اگر واش نہ بھی کریں یا پانی اویلیبل نہ بھی ہو تو واش کے بغیر بھی رگڑ لینے سے بھی، یعنی اس کے جب نشان وغیرہ ہٹ جائے اسی طرح سے اگر، تو وہ اس صورت میں بھی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کتے کے لعاب کی نجاست کے بارے میں کیا حکم ہے، یعنی اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو پھر اس کے حوالے سے ہمیں حدیث سے کیا رہنمائی ملتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے فرمایا ہے کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھو لو، اور پہلی بار مٹی سے دھونا ضروری ہے، پہلی دفعہ مٹی سے دھوئیں اور پھر اس کے بعد پانی سے دھوئیں، یعنی 7 مرتبہ اس کو دھویا جائے، کیونکہ کتے کا لعاب ناپاک ہے اور وہ اگر برتن میں کسی میں منہ ڈالے تو اس حوالے سے بچنا چاہیے۔ جیسے کتے کے حوالے سے تو ویسے بھی حکم ہے نا کہ اس کو گھروں میں نہیں رکھنا چاہیے، اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو لیکن جو کتے حفاظت کے لیے جس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں اور اس کے لیے رکھے جاتے ہیں، شکار کے لیے، حفاظت کے لیے، تو اس مقصد کے لیے رکھے جاتے ہیں، تو وہ اس صورت میں بھی ان کے برتنوں وغیرہ کو اور ان چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیشاب کی ناپاکی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یعنی انسان کی جو پیشاب ہے وہ کیونکہ ناپاک ہے، نماز میں رکاوٹ کے لیے پیشاب سے پرہیز کرو، کیونکہ زیادہ تر عذاب قبر پیشاب کے سبب ہوتا ہے۔ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی خصوصی ہدایت کی گئی ہمارے دین میں۔ نجاست کی صفائی کے لیے پانی کا استعمال، پانی پاک ہے اور کسی چیز کو ناپاک نہیں کرتا سوائے اس کے اس کی بو، رنگ یا ذائقہ بدل جائے، یعنی پانی بذات خود پاک ہوتا ہے، اس کے لیے اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک بنایا ہے، تو وہ ناپاک، اس کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اس میں کوئی نجاست وغیرہ گر جائے یا گندگی کو گر جائے اور اس کے گرنے کی وجہ سے پانی کے 3 شکلیں، یعنی کہ اگر ہو جائیں، یا تو اس کے اندر اسمیل آئے، بو ہو جائے، یعنی کہ پانی کے ہم دیکھیں نا ٹیسٹ لیس ہوتا ہے اور اسی طرح اسمیل لیس ہوتا ہے، اور اس کا کلر بھی ہم دیکھیں کہ بالکل وائٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے، تو اگر تو اس میں بو آنا شروع ہو جائے یعنی نجاست کی یا اس لحاظ سے، تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر اس کا رنگ، وہ جو ٹرانسپیرنٹ والا کلر ہے وہ بدل جائے، کیونکہ پانی کا گندگی گرنے کی وجہ سے وہ بدل جائے، تو وہ اس صورت میں بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یا اس کا ذائقہ بدل جائے، یعنی کہ اس کا ٹیسٹ جو ہے، جو پانی کا ٹیسٹ ہے اپنا، وہ چینج ہو جائے ناپاکی گرنے کی وجہ سے، تو پھر اس صورت میں کیا ہے کہ وہ ناپاک ہوگا۔ ادروائز کیا ہے کہ ان نجاست گرنے سے بھی یا گندگی گرنے سے بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا،
اور یہ کس پانی کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی بڑی مقدار میں جہاں پانی موجود ہوتا ہے نا، یہاں بہت بڑا جیسے کنویں وغیرہ ہیں، ایسی جگہ ہیں، تالاب ہیں یا کنویں ہیں، تو وہاں پر کیونکہ پانی میں اگر کوئی ایسی چیز گرتی بھی ہے تھوڑی مقدار میں بہت زیادہ، تو پانی اس کے تھوڑی کوانٹٹی کی وجہ سے اگر اس کے رنگ، ذائقے یا بو میں تبدیلی نہیں واقع ہوتی ہے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم نے ظاہری نجاست کے حوالے سے دیکھا تھا ابتدا میں، کہ ظاہری نجاست جو انسان کے جسم، لباس، کپڑوں، جگہ، کسی چیز پہ لگ جاتی ہے تو وہ ظاہری نجاست کہلاتی ہے۔ اسی طرح ظاہری نجاست کے ساتھ ساتھ باطنی نجاست بھی ہوتی ہے۔ باطنی نجاست کیا ہے؟ باطنی نجاست دل اور نفس کی گندگی ہے، جیسے کینہ، حسد، تکبر، جھوٹ، غیبت وغیرہ۔ ان نجاستوں کی وجہ سے انسان کا باطن، اس کا دل گندا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ ان نجاستوں سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکیزگی کا طریقہ کیا ہے ان باطنی نجاستوں سے بچنے کے لیے اور اس کو اپنی نجاستوں کو پاک صاف کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے تو توبہ اور استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، اپنی کسی گناہ پر، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنا، آئندہ نہ ان کو کرنے کا عزم کرنا۔ تو یہ سارے کام اس کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ پھر اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی اور اخلاقی صفات کو اپنانا۔ نجاست سے بچنے کے لیے عملی اصول کیا ہیں؟ روزمرہ کے کاموں میں صفائی کا خیال رکھیں، جیسے ہاتھ دھونا اور کھانے کے برتن پاک رکھنا۔ بچوں کو طہارت کے اصولوں کی تربیت دیں، جیسے ناپاک جگہوں سے دور رہیں، جیسے کچرا یا گندگی کے ڈھیر وغیرہ۔ اسلام میں طہارت اور نجاست کے اصول انسان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کی طرف راغب کرتے ہیں۔ نجاست کو دور کرنا نہ صرف عبادات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے، بلکہ یہ صحت مند اور پاکیزہ زندگی کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی عطا فرما اور ہمیں ناپاکیوں سے بچا، آمین۔